پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کل انتخاب، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس واضح نمبرز کی برتری حاصل ہے، لیکن دوسری طرف حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رکھنے کے لیے سابق صدر آصف زرداری، ان کے حقیقی والد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ ووٹ خریدنے کے لیے آفرز دی جا رہی ہیں، 30 کروڑ، 40 کروڑ، 50 کروڑ، آج تو کچھ دعوے سامنے ہیں کہ 1 ارب 10 کروڑ تک بھی بولیاں لگی ہیں، اس حوالے سے آفرز دی جا رہی ہیں، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہر صورت میں حمزہ شہباز کے پاس ہی رکھی جائے۔ اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک کی معیشت کو سیریس قسم کے چیلنجز ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان رکنے میں نہیں آ رہی، پاکستان میں جو افراط زر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی جو عام آدمی ہے اس کا روز بروز گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا کہ جب ملک میں معیشت تباہ ہو رہی تھی تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ اب وہ تصاویر آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر کل مینڈیٹ چوری ہوا تو اس دفعہ عوام کا احتجاج مختلف قسم کا ہوگا۔ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے ان کے کیسز بچائے، اور موجودہ الیکشن کمشنر کے ماتحت انتخابات صاف شفاف نہیں ہو سکتے۔ کل جو ناظرین ہونے جا رہے اس حوالے سے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں نے کافی پلاننگ بھی کی ہوئی ہے۔ اس میں ڈپٹی اسپیکر کا کہا جا رہا ہے، نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ رول کافی اہم ہوگا، کس طرح کا رول ہوگا، کیا کر سکتے ہیں، لیگلی کیا کر سکتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ کی نظریں بھی ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ان معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ مراد سعید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل کا انتخاب نمبرز آپ کے پورے ہیں اور وزیر اعلیٰ آپ چودھری پرویز الہی کو بنا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ارشد بھائی کے جو مینڈیٹ ہے وہ قوم نے تمام زمینی طاقتوں کی عمران خان کی مخالفت کے باوجود آپ کے سامنے ہیں کہ کارکنان کے اوپر، نمائندوں کے اوپر FIRs، جیلوں میں بند کرنا، تشدد کرنا، چھاپے پڑے لوگوں کے حجروں پہ جو ہمارے لیے کمپین کر رہے تھے، اور جتنی بھی حکومتی مشینری تھی، جتنی بھی نظر آنے والی اور نظر آنے والی نہ آنے والی طاقتیں تھیں، وہ سب عمران خان کے خلاف تھی۔ لیکن پاکستانی قوم نے اللہ کی مدد سے وہ کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور قوم نے بتا دیا کہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ خوددار پاکستان ہے، یہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھتا پاکستان ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ سب کو شکست دے دی، جتنے تبصرے تھے، تجزیے تھے کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کس طرح عمران خان الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، تمام حکومتی مشینری ان کے ساتھ، انتظامیہ ان کے ساتھ، تمام جبر و تشدد یہ کیسے کریں گے، لیکن قوم نے کر کی دکھایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ارشد بھائی، سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے کہ ہم ادھر چلے گئے جہاں پہ ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا۔ ہم اپنی نظری کی طرف آج بڑھ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ پاکستان نے خود مختاری سے اپنے آزادانہ فیصلے کرنے ہیں، خوددار فیصلے کرنے ہیں، وہ نہیں تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم اس طرف بڑھ چکے ہیں، تمام طاقتوں کو شکست ہو گئی، اور کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمبر تو پورا ہے، لیکن انہوں نے جو بازار کی گرم کیا ہے، بحث تو یہ ہونی چاہیے، مینڈیٹ قوم دے دے عمران خان کی پارٹی کو، اور یہ کوئی اور امریکی سازشی ٹولہ یہاں پہ مزید سازشیں کر کے، بیڑ بکروں کی طرح خرید و فروخت کر کے، منڈیاں لگا کے یہ کچھ اور کرے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قوم کیا کرے گی۔ انشاءاللہ جیتیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر کل مینڈیٹ چوری ہوا تو مختلف طرح کا احتجاج ہوگا۔ مختلف کیسے ہوگا اور کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کا؟ ارشد بھائی، اگر آپ ووٹ کے ذریعے انقلاب کا رستہ روکو گے تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ کیا جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس وقت آپ نے ڈالر کی بات کی، معیشت کی بات کی، ریجیم چین آپریشن کی تباہکاریوں کا حوالہ دیا کہ کس طرح قوم کے اوپر مہنگائی کی لہر، ڈالر کہاں پہ چلا گیا، روپے کی قدر میں کتنی کمی کی گئی، پاکستان کس بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کہہ لگا رہے ہیں، قوم کے اوپر ہنس رہے ہیں، لیکن قوم نے ان کو ثابت کر دیا قوم کے اوپر کیوں ہنس رہے ہیں کہ یار قوم جتنی مرتبہ بھی نکلے، وہ جس کو بھی ووٹ دے، بند کمروں میں فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ طاقتیں تو ہماری ہے، طاقتیں آپ کی نہیں ہے، طاقتیں اللہ کی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور تمام طاقتیں جو تھی وہ خلاف تھی نا، قوم کڑی ہو گئی، ریجیم چینج آپریشن جو کر کے مسلط ہوئے تھے ان کو شکست دے دی نا۔
ان کو تو شکست نظر آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کی عنایت اتنی بڑی ہے، اگر آپ اپنے خواہش کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ ملک کا سودا کر لو، ملک کے اور 22 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے برعکس فیصلے کر دو، ان کے مینڈیٹ کے برعکس فیصلے کر دو، تو کیا یہ قوم کب تک عمران خان کا انتظار کرتی رہے گی؟ میں آپ کو ایک دفعہ بتاؤں، پھر میں آپ کے پروگرام میں پہلے بتا چکا تھا کہ اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف عمران خان کی مرہون منت ہے، کیونکہ قوم کی امیدیں عمران خان سے وابستہ ہے، سافٹ ریولوشن ہے، لیکن اگر اس کا دروازہ آپ روکو گے، اس کا رستہ آپ روکو گے، نہیں روک سکو گے، پھر یہاں پہ وہ صورتحال پیدا ہوگی، پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ تو یہ بالکل ارشد بھائی بدلا ہوا پاکستان ہے، مراد سعید صاحب یہ سمجھ نہیں رہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اور پہلے آپ نے خیبر پختونخوا میں پکڑا ووٹوں کی خرید و فروخت، پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کیس میں ہوا، بھی لاہور سے پھر یہی اطلاعات آ رہی ہیں، تو یہ کوئی ادارہ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتا اور یہ رکتا کیوں نہیں؟ اور یہ جو لین دین کے لیے پیسے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، یہ سارے جو ہے نا، جس وقت آپ کہہ رہے کہ ایکشن کیوں نہیں لے جاتے، الیکشن کمیشن ایکشن لے گا۔ الیکشن کمیشن کی تو یہ حالت ہے کہ آپ نے PP7 میں بھی دیکھا، آپ نے اس سے پہلے سینٹ کے انتخاب میں بھی دیکھا، آپ نے ڈسکا میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کس طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں، سب کے مفادات اس وقت ہے۔ یہ سارے امریکہ سازش کی یا اداکار بنے یا کوئی سہولت کار بنا، ان کے انٹرسٹ ایک ہے اس وقت۔ ابھی آپ نے جو بات کی کہ الیکشن میں جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، یہ وہی پیسہ ہے کہ جب یہ آئے ریجیم چینج آپریشن کے بعد تو سب سے پہلے 1100 ارب کی انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے، NRO2 ان کو دے دیا، اب NRO2 دینے والے اور NRO2 لینے والے وہ سارے اس سودا میں جو ہے وہ اکٹھے ہیں، تو یہ سندھ کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ہے کہ آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی، یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، عمران خان خط لکھ رہا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ مراسلہ بھیجتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن آپ نے اپنے پروگرام میں ویڈیوز دکھائی کہ کس طرح یوسف رضا گیلانی کا بیٹا خرید و فروخت کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہے ارشد بھائی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا رہے گا، اب پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے آصف علی زرداری، جو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کیا انٹرسٹ ہے، کیوں خرید و فروخت کریں، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا انٹرسٹ تو یہی ہے نا، انٹرسٹ تو یہی ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں، وہ اس پوری ریجیم چینج آپریشن میں سب سے اہم کردار ان کا رہا، وہ کس سے ملاقاتیں کرتے رہے، کس سے ڈسکشن کرتے رہے، کہاں پہ اسٹریٹجی تیار ہوتی گئی، پھر ان کے مارچ کی ڈیٹ جب آئی اس وقت کیا ہو رہا تھا، یہ تمام چیزیں ارشد بھائی آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہے، قوم کو اب سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا تھا، کون کہاں پہ تھا، کون کہاں پہ کڑا تھا اور کون آج کہاں پہ کڑا ہے، یہ تمام چیزیں کل کے سامنے آ چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے ان کو کیسز سے بچایا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جن کے پاس طاقتیں تھی تو بڑا سمپل سا جملہ ہے کہ جن کے پاس طاقتیں تھی انہوں نے کیسز سے بچایا۔ تو NRO2 کس نے دیا؟ تو NRO1 کس نے دیا تھا؟ وہ تو جنرل مشرف نے دیا تھا اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی تھی، کہا تھا کہ وہ مجھ سے غلطی، اور اس کے لیے فورم کون سے استعمال ہوا تھا؟ فورم پارلیمنٹ سے باقاعدہ طور پہ NRO آرڈیننس آیا تھا جسے سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا، لیکن اب تو آ کے انہوں نے نیب قوانین خود ہی ختم کر دیے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ استعمال ہوا تھا، پارلیمنٹ استعمال ہوا، دوبارہ استعمال پارلیمنٹ تو یہ تو امپورٹڈ پارلیمنٹ ہے نا، وہی استعمال ہوا، سارے چور اکٹھے، یعنی کہ کچھ تبدیلی نہیں آئی، وہی ساری میتھڈالوجی وہی چیزیں ہیں نا، تمام کی تمام چیزیں وہی ہے۔ آپ لوگ جب حکومت میں تھے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے کیسز رکوائے جا رہے ہیں، ایویڈنس آ گئے تھے؟ مجھے تو خود جو سڑکوں میں ان کے کیسز تھے، مجھے خود بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ جو NHA آڈٹ کرتا تھا، منسٹری جو ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی ہے، اس میں 22 ارب کی ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن جو اس سے بڑے کیسز ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے آڈٹ پیراز ہوتے ہیں نا، اس میں 22 ارب کی ریکوری ہوتی ہے، لیکن جو اربہ کے ایک کیس تھا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ ریکوریز کر رہے تھے آپ کو بھی مسائل اسی وجہ سے آئے، جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ اگر یہ والے چور پکڑے گئے تو پھر بڑے بڑے ڈاکو اور بھی پکڑے جانے تھے۔ دیکھیں ارشد بھائی، جب آپ ایک کی چوری پکڑتے ہیں نا، یہ کنٹریکٹر نہیں ہوتا، مطلب میں آپ کو صرف اپنی مثال دے دوں اپنی وزارت کی، اس کا پورا ٹریل ہوتا ہے، جس طرح کی یہ کیسز آپ پکڑیں گے نا، اس میں پورا ٹریل سامنے آتا ہے، تو وہی بات ہے نا،
انہیں خبر ہے لٹیروں کی سب ٹکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو یہ سارا جو اس وقت امپورٹڈ حکومت جو علاکار سہولتکار یہ ساری اکٹھے ہو گئے، یہ کیوں ہے؟ یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ اب ان کو سمجھنے. ارشد بھائی موٹی بات کر لیتے ہیں، یہ تو آپ نے بات کر لی. اس وقت لڑائی پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہے. قوم کس نے کڑی ہے؟ یہ جو جلسوں میں آ کے لوگ کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں. عمران خان آج سے 26 سال پہلے کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بنیاد پہ پارٹی بنائی اور لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سمجھ کہاں پہ آئی؟ اور سب سے پہلے سمجھ کس کو آئی کہ جب عمران خان اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں، پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ فلاحی ریاست بنانے کا عزم کرتے ہیں، اسرائیل کا کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں اور ان تمام طاقتوں کو للکارتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یار پہلے 26 سال سے تو یہ لگے ہوئے تھے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، یہ تو ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے متحد ہونا ہے. انہوں نے جب تمام، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور جملہ کہ OIC کے تمام مسلمان ممالک کو انہوں نے اکٹھا کیا، وہاں پہ عمران خان نے ایک اور بات کر دی تھی اور بڑی بات کر دی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہودی لابی امریکہ اور انڈیا اس کے خلاف سازش نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا کام صرف ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، آپ کا کام اسلامک ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے وہ ریاست کا کنسپٹ جو ہمیں دیا گیا تھا آپ نے اس طرف بڑھنا ہے. کتنی بڑی بات تھی، کسی کو سمجھ نہیں ہے، لیکن سازشیں تیار ہوئی. سازشوں میں یہاں پہ مورے دستیاب ہوئے، علاکار دستیاب ہوئے، سہولتکار دستیاب ہوئے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ جس کی ایمان مضبوط ہو، جو لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرتا ہو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں ارشد بھائی، میں پورے پنجاب کے ضمنی انتخاب میں نے کمپین کی ہے. میں کراچی سے آج آیا ہوں، سیدھا آپ کے پروگرام سے پہلے میں گیا F9 پارک اور یہاں پہ آیا. میں آپ کو قوم کا نبض بتا رہا ہوں. کل کیا ہوا کہ انہوں نے کراچی کے تمام انتخابات ملتوی کر دیے. کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں بھاگے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کب تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے. قوم کو فیس کرنا ہوگا. کسی چوک، کسی چوراہے، کسی بازار، کسی ایئرپورٹ، کسی الیکشن، کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائے. قوم امپورٹڈ حکومت نامنظور، لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خودداری، حقیقی آزادی، اور اس کے لیے قوم کھڑی ہو چکی ہے. قوم بدل چکی ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بہت آگے کا سوچ رہا ہے. پاکستان اس وقت صحیح معنوں میں اس طرف گیا جہاں پہ ہمیں 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا. اس نے دنیا میں تمام ممالک کے لیے مثال بننا تھا. یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہم نے حاصل نہیں کیا تھا کہ 10 لاکھ شہداء ہم نے پیش کیے. نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے تھے؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے آ رہے تھے؟ وہاں پہ جائیداد لے رہی تھی؟ نہیں، صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب لے کے آئے تھے. صحیح معنوں میں دنیا کے خواب پہ عمل کون نہیں کرنے دے رہا ابھی؟ بلکہ پنجاب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عددی برتری آپ کو صرف فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ جناب ہم آخری بال کریں گے. کیا کہا فیصل کریم کنڈی صاحب نے؟ آئیے دیکھتے ہیں ذرا. زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پنجاب میں بیٹھیں گے. آج کا دن ہے 24 گھنٹے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ہوگا. ہم آخری بال تک انشاءاللہ کھیلیں گے. کبھی یقین ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے جو ڈائلاگز ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گے. جیت جو ہے وہ ہماری اتحادی جماعتوں کی ہوگی. یہ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ زرداری کا کیا انٹرسٹ ہے. زرداری کا وہ کلپ آپ کے پاس پڑا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی مدد چاہیے. یہ ریجیم چینج آپریشن کے پہلے کہا تھا نا. بالکل. یہ ذرا سنائیں آپ. عادل صاحب نکالیں ذرا. جی میں یہ بات ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. تو اگر یہ تو اس طرح ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس طرح نہیں ہے. ان کا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. تو کیوں اتنا جب کیسز چلتے ہیں تو ویل چیئر پہ بیٹھے اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. ابھی اس وقت حکومت بنانی ہے. ان سب کے انٹرسٹ ہے اس وقت. یہ امریکہ کے مورے بنے تھے، سازش میں شریک تھے. سازش میں سب کے اکٹھے سٹیکس ہے، چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ہے، ان سب کے سٹیکس ہے. اور سٹیکس بہت آئی ہے، کسی کے ان سے زیادہ سٹیکس ہوں گے. سٹیکس بہت زیادہ ہے لوگوں کے. لیکن ایک طرف یہ کڑے بند کمروں والے، دوسری طرف پوری قوم کڑی ہے. ارشد بھائی میں پھر بتا دوں، میں سیریسلی آپ کو قوم کا نبض بتا رہا ہوں. قوم اللہ کا شکر ہے کڑی تو ہوئی ہے، لیکن اگر اس طرح عوام آپ کی تمام طاقتوں کو شکست دے کے وہ الیکشن عمران خان کو جتوائے اور آپ اس طرح منڈیاں لگا کے پھر سے یہ کام کرے، ان میں شرم بھی نہیں ہوگی، ان میں غیرت بھی نہیں ہوگی. اور وہ کیا کریں گے؟ قوم کے مقابل آئیں گے. قوم کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ 22 کروڑ لوگ جب آپ کو بند کمروں میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ میں نکلا 70-80 ہزار ایک حلقے میں، آپ کے تشدد کے باوجود میں نے عمران خان کو ووٹ دیا. آپ نے 40 کروڑ 50 کروڑ وہ بھی قوم کا پیسہ لگا کے.
قوم کا پیسہ لگا کے. کوئی ان سے پوچھے نا کہ یہ جو فون آ رہے ہیں 40 کروڑ پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. اگر یہ پاکستان میں صحیح معنوں میں احتساب ہوتا, صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن ہوتا, ادارے ہوتے, سوال نہ پوچھتے کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے. کل تک آپ اسٹریچر پہ تھے, اسپتال میں, وہ شاید ادارے بھی شریک جرم ہیں, کیونکہ شاید کرپشن جب یہ ٹریل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو کمیشن ملتا ہے. اور ناظرین اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اب انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں کھلیں گی, تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کدھر کدھر کیا کیا ہوتا رہا اور چوری ڈکیتی کو بچانے میں کس کا کیا انٹرسٹ ہے. عدیل راجہ مجھے کہہ رہے ہیں رک جاؤ یہیں پہ, ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر. ویلکم بیک ناظرین, ایئر وائے اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھمن کی ابھی آپ خبر کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے. مبینہ طور پہ جو خط لکھا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے, ان کو یہ کل کی تاریخ کا جو مبینہ پلان انہوں نے بنایا تھا وہ بھی ایک طرح سے ریویل کر دیا. اور شاید فیصل کریم کنڈی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ آخری بال تک مقابلہ کریں گے, 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ماضی میں ہم نے جو مناظر دیکھے تھے پنجاب اسمبلی کے کہ کس طرح آئی جی اور چیف سیکرٹری نے, آپ کے سامنے یہ فوٹیج چل رہا ہے اسکرین پہ, اسمبلی کا تقدس پامال کیا. کل کے حوالے سے پلاننگ بھی نظر آتی ہے. مراد سعید صاحب آپ کو بھی سامنے یہ خط ہم نے دیا ہے. ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آف دا ہاؤس 22 تاریخ کو کیا یہ ایک پلان انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, یہ اس کی انڈیکیشن دے رہا ہے اور ان کی بدنیتی بھی ظاہر ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دیکھیں ارشد بھائی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب 22 تاریخ, آج 21 ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ 22 تاریخ کا, کل اس نے خط بھی تیار کر لیا ہے. اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ایوان کی کارروائی ہو رہی ہے تو کچھ ایلیمنٹس ہے جو کہ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب کل کا آج اس نے خط بھی تیار کر دیا, تو اس کی کیا مطلب ہے؟ یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, ان کی تمام حربیں ناکام ہو رہے ہیں اور تمام تدبیریں ناکام ہو رہی ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے, کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. قوم کی 22 کروڑ قوم کی دعائیں اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے, خودداری کے لیے, ان کا ہر بانا کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم کو ایک دفعہ پھر بتا رہے, جو خاور نے سٹوری بریک کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 22 مطلب کل جب سی ایم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, سی ایم اسی وقت خط لکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ہے جو ایوان کی کارروائی جو ہے نا, ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈ کریں گے, ڈپٹی اسپیکر جو دوست محمد مزاری ہے وہ جب پریزائڈ کرے گا, اور وہ خط آج ہی وہ ایشو بھی کر چکے ہیں. یہ تیاری تھی, کل صبح یہ جانا تھا, تیاری کے لیے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بتانا ہوگا کہ کل یہ آپ کر لیں, بڑا کانفیڈینشیل ایسے کام رکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز پہ ہو رہا ہے یہ پروسیڈنگ, سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا تھا, تو کیا یہ کوئی توہین میں آتا ہے کہ نہیں آتا, زمرے میں آتا ہے کہ نہیں کہ آپ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہو جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے, جب لاہور کو ہائی کورٹ کے آرڈرز آ گئے تھے, اس کے بعد یہ کارروائی ہونے والی ہے, تو کیا اس کے بعد ان کے اوپر کوئی تحقیقات ہوگی, کوئی کارروائی ہوگی؟ اور کل اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. ان کے تمام انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے حکم کی تحمیل پہ یہ خط لکھنا نہیں, تو نیچے کیا لکھا ہے؟ نیچے لکھا ہے کہ اب کارروائی ہو رہی ہے ایوان کی, یہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں وہ during the proceedings of the house some elements are disrupting the proceedings of the house and are preventing me from conducting the proceedings of the house, and in turn they are hampering the process of election of the chief minister. The said violent activity may put in danger not only my life but also lives of the innocent MPs and جو کارروائی سوت ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جو کارروائی سوت ہو رہی ہے, جو کل سی ایم کا الیکشن ہو رہا ہے, کل کی پلاننگ ہے, یہ کل کی پلاننگ ہے, یہ اس طرح بالکل پلاننگ ہے. دیکھیں کالز کچھ نہیں ہوا, لوگوں کو دھمکانا اس سے کچھ نہیں ہوا, عوام کے ووٹ خریدنا وہ بھی نہیں ہوا, تشدد اس سے بھی کچھ نہیں ہوا, ایف آئی آر اس سے بھی کچھ نہیں ہوا, پھر 40 کروڑ کے آفر اس سے بھی کچھ نہیں ہوا, پھر پاؤ پکڑے اس سے بھی کچھ نہیں ہوا, سب کچھ کر دیا, اس کے باوجود جب نہ ہوا تو اب یہ بھی ایکسپوز ہو گیا, تو اب کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جتنی بھی تدبیریں کرے, سب سے بڑا تدبیر کرنے والا, سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. جس طرح یہ سب کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ, عمران خان کو کہا جا رہا تھا, ارشد بھائی آپ نے کہا نا کہ کوئی اور تدبیر کر لیں گے, عمران خان کو سب کہہ رہے تھے, آپ تھے اس دن عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی, آپ صحافی جو آخری ٹائم پہ تھے, اس سے کچھ دیر پہلے سب عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے تھے, کہتے کہ امریکہ سپر پاور ہے, بڑی طاقت ہے, زمینی تمام طاقت ہے ہمارے خلاف ہے, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تو وہ کرنا چاہیے. عمران خان نے ایک جملہ بولا, آخری جملہ جو انہوں نے اس وقت ہمارے سب کے سامنے بولا تھا, کہ یہ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا ہے, یہاں پہ زمینی طاقتیں بہت بڑی ہے, میرا اللہ سب سے بڑا ہے, اپنا ایمان مضبوط کرو. اور اللہ نے لوگوں کے دل بدلے,
اللہ نے ان کی تمام تدبیریں ان کے اوپر الٹ کر دی, اور یہ تدبیریں بھی ان کے اوپر, جس طرح کہ ابھی یہ سٹوری آئی, ان کی یہ تدبیر بھی ختم. اور انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک دن بھی کیا تھا. یہ جو آپ نے آج چیز بتائی نا, اچھا میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, جب یہ 17 جولائی کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس سے ایک دن پہلے یکدم سے ان کا جو ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ میں مرکزی کردار تھا رانا ثناء اللہ, انٹیریئر منسٹر جو ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ مراد سعید اور علی امین گنڈا پور پتہ نہیں کہ شرپسند عناصر کو لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پنجاب سے داخلہ بند کر دیا تھا. وہاں پہ جب بکر سے ہم جا رہے, یہ ڈی خان سے جب آپ داخل ہوتے ہیں پنجاب کی طرف, دریا خان جہاں پہ لیا میں مطلب میں نے جانا تھا, وہاں پہ میری ذمہ داری تھی, تو آپ انہوں نے کنٹینرز کھڑے کر دیے. لیکن جب میں لیا پہنچ گیا اور ابھی میں ڈیرے پہ نہیں پہنچا تو مجید خان نیازی ہمارا ایم این اے ہے. اب ذرا سنیے, اس کے ڈیرے کے اوپر پولیس آ کے بڑی تعداد میں گاڑی آ کے اس کے ڈیرے پہ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا کیا کرنے آئے ہیں؟ کہہ رہے کہ مراد سعید خیبر پختونخوا سے بہت سارے شرپسندوں کو لے کے آیا. اگر میں خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کے بھی آتا نا تو میں محب وطن پاکستانی لے کے آتا, شرپسند نہ لے کے آتا. لیکن کوئی تھا ہی نہیں ادھر. ان کے اوپر پھر فائر, پھر کہتے کہ مجید خان نیازی جو میرا میزبان تھا کہ اس کو گرفتار کر دو. کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب میں لیا انٹر ہوا اور میں ان کے ڈیرے میں گیا تو سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں اکیلا اور ایک ڈرائیور, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ساتھ میں. لیکن انہوں نے یہ حربی استعمال کیے, پولیس وین بھیجی, جو بھی آپ کے لیے پروگرام کر رہا تھا ان کے اوپر ایف آئی آر, ایسے دفعے ڈالے ارشد بھائی کہ تعزیرات پاکستان میں کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو ان لوگوں کے اوپر نہ ڈالے ہو. جو کارکنان کوئی پروگرام کرے, بچوں کے اوپر 5 بچے کھڑے تھے بکر میں, 5 بچے, وہ ویڈیو میرے پاس میں آپ کو دے دیتا ہوں. 5 بچے کھڑے ہیں, وہاں سے لوٹا گزر رہا تھا, ان کے اوپر ایف آئی آرز کیے کیونکہ وہ بچے تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رہے تھے. انہوں نے چور بھی نہیں کہا تھا, انہوں نے لوٹا بھی نہیں کہا تھا, لیکن تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا لہرانے سے پولیس کہہ رہی ہے کہ لوٹے کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے. یہ تمام حربی انہوں نے کیے تھے, لیکن قوم کھڑی ہو گئی. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا ارشد بھائی کہ ضمنی انتخابات میں اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا, لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے. تو انہوں نے لیکن ابھی کھیل تو چل رہا ہے, اور سابق صدر آصف زرداری نے پچھلے سال دسمبر میں یہ بات بتا دی تھی کہ جناب ان کو کوئی کہہ رہا ہے, اور کیا کہ جناب کیا کرنا ہے خود ہی سن لیتے ہیں ناظرین. اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے, تم لوگ کے فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب اسی کرو چھٹی, پھر کرو ہم سے بات. کافی سارے مسائل تھے آپ لوگوں کے بھی. عمران خان کرتا شلوار پہنتا ہے, پشاوری چپل پہنتا ہے, شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا, دیگر اس قسم کے اور مسائل, اس کے اور مسائل بھی تھے. سڑکیں سستی بناتے ہیں, کرپشن پکڑ رہے ہیں, کرپشن پکڑ رہے ہیں, سب کی کرپشن پکڑ رہے ہیں, اور سب کی کرپشن پکڑ رہے ہیں. کچھ ایسوں کی بھی پکڑ رہے ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا. آپ پالیٹکس نہیں کرتے, مطلب جرائم بہت ہے. آپ سیاست نہیں کرتے, کاج بہت بڑا ہے لیکن پوری سیاست ہونی چاہیے. یہ تمام جرائم ہے, بالکل میں مانتا ہوں. امریکہ جا کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں, شلوار قمیص میں ہوتے ہیں, یا کنابود و یا کنستعین سے آغاز کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سب سے مطلب طریقے سے. تو زرداری صاحب نے جو دسمبر میں جو وعدے کیے تھے, جو کمٹمنٹس کی تھیں, اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اپنی کمٹمنٹ پوری کرو اور پنجاب ڈیلیور کرو. یہ کرنے جا رہے ہیں زرداری صاحب, اور کیا انٹرسٹ ہے؟ نہیں, اس میں ایک سوال میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. یہ کون تھا جو زرداری کو کہہ رہا تھا کہ آ کے ہماری مدد کر دو, اور پھر جو ان کے شیخ پورہ کے ایم این اے نے جو کہا کہ ہمیں تو دھمکیاں ملی تھی اور ہمیں تو مطلب مجبور کیا گیا تھا. پھر زعیم قادری نے بھی کہا کہ پتہ نہیں اکتوبر نومبر میں کچھ ہو رہا تھا, 100 ججز لگنے تھے, پھر ہم سب کو جیلوں میں ہونا تھا. خرم دستگیر نے کہا. تو یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اب چیزیں تو سامنے سب کے آ گئی ہے. لیکن تو جو زرداری صاحب نے وعدے کیے تھے اور ان کو ایک کمٹمنٹ پوری کی گئی, اب ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرنے کا انہیں پریشر ہے زرداری صاحب, جو بھاگے چودھری شجاعت کے پاس بار بار جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. مس کیلکولیٹ کر گئے سر, غلطی ہو گئی ہے. آپ لوگ تو نا تجربہ کار تھے, یہ تو سارے پروفیشنل اتنے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ نا تجربہ کار لوگ کیسے مس کیلکولیٹ؟ کیونکہ ہم کاس کے لیے کھڑے تھے. عمران خان نے عالم اسلام کو متحد کیا, عمران خان نے فلسطین کشمیر کا مقدمہ لڑا, عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا, ایبسولوٹلی ناٹ بولا, یورپین یونین کو جرأت سوال کیا. عمران خان نے پاکستان کے عوام کی خاطر سستا تیل کے لیے رشیا کا دورہ کیا, آزاد خارجہ پالیسی دینے کا عزم کیا, پاکستان کی حقیقی آزادی کا عزم کیا. لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہم نے مملکت خدا داد پاکستان حاصل کیا تھا اس طرف ہمیں لے کے گئے.
تو جب عمران خان ان چیزوں کے لیے گئے تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ اس خط سے نظر تو یہ آ رہا ہے کل سموتھ ٹرانزیشن تو ہونے نہیں لگی اتنی آرام سے آپ لوگ میجورٹی کے بعد نہیں دیں گے. اگلا لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ آپ نے بھی آج ذکر کیا, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو اگلا احتجاج مختلف ہوگا. کیسے آپ لوگ ڈی چوک پہ احتجاج کرتے ہیں, F9 میں کرتے ہیں, لبرٹی چوک پہ کرتے ہیں, کراچی میں مختلف جگہ. ذوالفقار علی بھٹو بھی رجیم چینج کی وجہ سے ہٹائے گئے تھے, جہاں پہ انہیں پھانسی گئی جنا پارک, وہاں پہ ان کی جہاں پہ شہادت ہوئی پھانسی دی گئی وہ بھی مٹا دی گئی. جنا پارک پبلک پلیس میں بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے نا کہ آپ اس وقت قوم کا نبض دیکھ لیں. میں پھر سے بتا دوں ارشد بھائی کہ قوم ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت اگر پاکستان میں اس قسم کے حالات نہیں ہے تو وہ عمران خان کی مرہونی منت ہے, سافٹ ریولوشن ہے. وہ عوامی ووٹ کی طاقت سے یہ جو رجیم چین آپریشن کے اعلی کار سہولت کار ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ ووٹ کی طاقت سے عوام کی مرضی سے بدلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ووٹ کے ذریعے انقلاب کا رستہ روکو گے تو پھر آپ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگا, کچھ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب, اور آپ کے سوال کا جواب وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.